अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने गौर नहीं किया, गौर करो किसकी तरफ, इलल मलइ मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के उन सरदारों की तरफ नहीं देखा तुमने, उनका हाल नहीं सुना तुमने, ग्रुप ऑफ पीपल बनी इसराइल में से, मिन बाद मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी मुद्दत बाद ये कुरान ने नहीं बताया। बास कहते हैं कि 1000 बरस कबल मसीह का वाक़या है, और बास कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद का वाक़या है। बहरहाल मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात जो तारीख में गुजरे उनकी तरफ इशारा किया, लेकिन बात यह कि अल्लाह ताला ने इसको मुबहम ही छोड़ा है कि कब की बात है। बहरहाल बनी इसराइल का किस्सा है, यहाँ नाम बता दिया गया कि बनी इसराइल में पेश आया, और हुआ यह था कि कहा यह जाता है कि बनी इसराइल के ऊपर बहुत जुल्म सितम हुए, अमालका ने इनके ऊपर हमला आवर होकर इनकी ज़मीन छीन ली, इनके बच्चों को कत्ल कर दिया, हज़ारों लोगों को मार दिया, इनको घर बेघर कर दिया। तो बनी इसराइल को ये एहसास हुआ कि कब तक हम ये जुल्म सितम सहते रहेंगे, क्यों ना हम अपने दुश्मनों का मुकाबला करें। और ये हालात मिलते जुलते थे किससे, मक्का से आने वाले मुसलमानों के साथ। उनके साथ भी यही हुआ था कि मक्का वालों ने उनको निकाल दिया और उनके माल और असबाब पे कब्जा कर लिया, और अब भी चैन से नहीं बैठे थे, पलट पलट के मदीना में आकर हमला आवर हो रहे थे। तो उस पर मुसलमानों को कहा गया कि देखो तुम बनी इसराइल के हाल पे गौर करो कि जब उन्होंने अपना दिफा किया तो किस तरह किया। तो इन मुसलमानों को अपना दिफा करने के लिए उभारा जा रहा है। तुमने देखा नहीं कि बनी इसराइल के सरदारों का एक ग्रुप मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अपने नबी के पास आया, जो भी उस वक्त का नबी था। इस क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, जब उन्होंने अपने नबी से कहा। अब कौन नबी थे कुरान ने नाम नहीं बताया। बहरहाल बास कहते हैं कि ये शमूएल थे या समूएल, बास के ख्याल में यूशुफ बिन नून थे। बहरहाल इस क़ालू लिनबिय्यिन लहुम, जब उन्होंने अपने नबी से कहा, इबअस लना मलिकन, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करो, नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। इससे पता चलता है कि जंग सिर्फ उस वक्त की जा सकती है, फी सबीलिल्लाह, क़िताल उस वक्त हो सकता है जब कोई मजबूत कायद हो, कोई लीडर हो। लीडरशिप जरूरी होती। ये जो लोगों का ग्रुप्स की शक्ल में खुद ब खुद हर चीज का मालिक व मुख्तार बन जाना और जहां जी चाहे वहां वॉर डिक्लेयर कर देना, ये दुरुस्त नहीं। और फिर आप देखिए कि मलिक जो है ये दुनियावी इंतजामात के लिए है, और नबी की बुनियादी जिम्मेदारी क्या थी, दीनी रहनुमाई। क़ाल हल असैतुम, कहा क्या तुमने देखा, क्या ऐसा तो नहीं, इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कि अगर तुम पर जंग लिख दी जाए, यानी फर्ज कर दी जाए, मुकर्रर कर दी जाए, अल्लाह तो कातिलू, तो फिर तुम जंग ही ना करो। आज तो तुम कह रहे हो, और ऐसा ना हो कि कल जब ये हो जाए तो फिर तुम कहो कि अब हमसे नहीं लड़ा जाता। क़ालू, तो वो कहने लगे, वमा लना, और क्या है हमको, अल्लाह नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, कि हम अल्लाह के रास्ते में जंग न करें, वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, हालांकि हमें हमारे घरों से भी निकाल दिया गया, व अबनाइना, और अपने बेटों से भी अलग कर दिया गया, यानी बच्चे हमारे मार दिए गए, तो अब भी हम नहीं लड़ेंगे। अब बात यह है कि अभी तो हमने बात की कि कौमियत के लिए नहीं लड़ना चाहिए और माल के लिए नहीं, बल्कि असल मकसद अल्लाह के रास्ते में जंग करना हो। तो फिर ये तो कह रहे हैं कि हमारे घर लुट गए और हमारे बच्चे मर गए, तो अब हम क्यों अब भी ना लड़े। हाँ, अगर घरों का लुटना और बच्चों का कत्ल होना दीन की वजह से हो, तो फिर वो अपना दिफा करना फी सबीलिल्लाह ही शुमार होगा। लेकिन अगर दीन की वजह से ना हो, महज अपने इलाके को वसी करना मुराद हो या किसी के वसाइल पे कब्जा करना हो, तो ये फी सबीलिल्लाह जंग ना होगी। तो इस्लाम में जंग करने का एक ही सबब है, और वो क्या है, अपने दीन का दिफा, और दीन की खातिर अगर कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का इजाला, लेकिन असल मकसद फिर अल्लाह ही की रजा हो। इसके अलावा किसी और मकसद के लिए जंग करने की इजाजत नहीं दी गई। तो आप देखें कि दुनिया की जितनी भी अक़वाम है, तारीख इंसानी जंगों से भरी हुई है, और ये कोई नई बात नहीं, आज के दौर में भी बहुत सी जंगें। तो दूसरी अक़वाम या दूसरे लोगों के यहाँ जंग के कई एक मकासद हो सकते हैं, दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा करना और अपने मकासद और मंसूबे पूरे करना और दूसरों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। लेकिन एक मुसलमान के लिए जंग की इजाजत बस किस वक्त है, दी ओनली पर्पज और रीजन क्या है उसका, दीन, कोई और रीजन नहीं। लेकिन बहैसियत एक कौम के
یعنی ویسے تو دفاع کیا ہی جائے گا اپنی سرحدوں کا جیسے بھی، لیکن اگر یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ کوئی شخص دین پر کیوں ہے، اس وقت پھر فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر فی سبیل اللہ ہی ہوگا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا لکھ دیا گیا، تولوا تو وہ منہ پھیر گئے، فرض کر دیا گیا، کیونکہ یہاں فرضیت کی بات ہو رہی ہے نا۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو اس کام کے لیے تیار رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کون ہے یہاں ظالم؟ جنہوں نے خود مطالبہ کیا اپنے لیے ایسی چیز کا جو ان پر فرض نہ تھی، اور پھر جب فرض ہو گئی تو فرض سے بھاگ گئے۔ تو فرض کا چھوڑنا ظلم ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرض کا ترک کرنا ظلم ہے۔ اصل میں ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فرض چھوڑنے کا، اور ایک ہوتا ہے حرام چیز میں پڑنے کا۔ اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ حرام چیزوں کو حلال کرنا کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، حدیں پار کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فرض ادا نہ کرنا۔ اس آیت میں بھی بہت سے سبق ہیں ہمارے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی، الم تر الی الملأ، کیونکہ یہ قصہ یہی بیان ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں بنی اسرائیل کا گروہ جو ہے وہ اپنے نبی کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک جنگی لیڈر یا ایک منتظم مقرر کیجیے۔ تو دنیا میں کئی طرح کی لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی جنگی مقاصد کے لیے، کوئی مینجمنٹ کے لیے، کوئی کسی اور اعتبار سے، کوئی ملکی انتظام کے لیے۔ لیکن ان سب لیڈرشپس میں سے بہترین لیڈرشپ کون سی ہے؟ جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جو نبوت کے وارثین کے درجے میں ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خود ہی جنگ کی قیادت کرے، وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھی مقرر کر سکتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہو تو وہی جنگی لیڈر بھی ہو۔ اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کسی جنگ کی قیادت کرنے کی، تو جس کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کو مقرر کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عہدے کس کے اعتبار سے دیے جانے چاہیے؟ صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی بہت سمجھدار تھے۔ جب لوگ ان کے پاس مطالبہ لے کر آئے کہ جنگ ڈکلیئر کیجئے، بس اب جہاد فرض ہے، تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر فرض ہو گیا تو پھر تم یہ پورا نہ کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز فرض نہ کی ہو ہم پر، تو اپنے اوپر جان بوجھ کے فرض نہیں کرنی چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر فرض پورا نہ کریں اور پکڑ ہو جائے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ نظر مان لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اگر ہمارا یہ کام ہو جائے ہم ساری زندگی روزے رکھیں گے۔ مان لیتے ہیں نا بعض اوقات۔ یہ کیا ہے دراصل؟ ایک چیز آپ پہ فرض اللہ نے نہیں کی کہ ساری زندگی روزے رکھیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر خود ہی فرض کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں اور کل نہ کریں، اور اگر کل نہیں کیا تو ظلم ہوگا، پھر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ تو کبھی ایسی نظر نہ مانے کہ جو پوری نہ کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ جلد بازی میں آ کے نظریں مان لیتے ہیں، حالانکہ نظر کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انہ لا يرد قضاء، نظر قضاء یا تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ یعنی نظر ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ دعا تو تقدیر بدلتی ہے، لیکن نظر سے تقدیر نہیں بدلتی۔ جو مصیبت آنی ہے آنی ہے، لہذا سوچ سمجھ کے نظریں اور منتیں ماننی چاہیے۔ جو منت مان لیتے نا بات بات پہ، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی نے منت مان لی تو پھر اس کو پورا کرنا ایسا ہی ہے جیسے فرض نماز کا ادا کرنا، پھر آپ کو لازم پوری کرنی ہوگی۔ تو یہاں یہ یہی کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز فرض نہیں ہوئی تم پر، تم کہہ کے فرض کرا لو، اور جب فرض آ گیا اور پھر تم بھاگ نکلو تو پھر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ شیخی بگارنا اور بوسٹنگ کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ وہ کہنے لگے ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کیسے ہو سکتا کہ ہم یہ نہ کریں؟ ہم تو سب کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو بڑے ظلم ہوئے۔ یعنی بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے۔ تو کسی بھی چیز کے لیے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ آپ کام کرنا دکھائیں۔ اور پھر جب انسان اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے تو پھر اس کی پابندی کرے، پھر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا مذاق نہ بنائے۔ خالد بن ولید تھے تو انہوں نے کوئی علمی کام نہیں کیا، لیکن وہ بہت زبردست جنگی لیڈر تھے۔ جو کام انہوں نے میدان جنگ میں کیے وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس کچھ صحابہ تھے وہ
میدان جنگ میں کم ہی گئے لیکن زیادہ تر وہ علمی دنیا میں رہے. اب حضرت ابو ہریرہ کی جنگی خدمات بتائیے مجھے. نہیں ہے، لیکن ان کی علمی خدمات بہت ہیں. تو بہت سے لوگ یہ جو ایک بحث لے بیٹھتے ہیں نا کہ دین اور سیاست ایک ہے اور ہر شخص جو دین میں ہے اس کو سیاست میں ضرور آنا چاہیے، اور ہر وہ شخص جو سیاست میں وہ دین میں بھی ضرور گھس جائے. ہر چیز کے اللہ نے لوگ الگ مزاج کے پیدا کیے ہیں، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی. اصل چیز اسلام میں یہ کہ کون کس چیز کے قابل، کس کے اندر کیا اہلیت ہے، کیا قابلیت ہے. اور اگر ایک شخص ایک فیلڈ کا ماہر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر فن مولا ہو، ہر چیز میں ماہر ہو جائے. اور اگر کوئی شخص ایک چیز میں ماہر ہونے کے بعد دوسرے میں صرف اس بنیاد پر ہاتھ ڈالے گا اور ناکام ہوگا تو اس کی اپنی غلطی ہوگی. وہ اپنے بارے سیلف ڈسپشن کا شکار ہے. ہر کوئی ہر فن کا مولا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے. بہترین کام جب ہوتا ہے جب انسان اپنی صلاحیت کو پہچان کے اپنے فیلڈ میں ماسٹری پیدا کرے اور ان چیزوں میں مت گھسے کہ جو اس کے بس میں نہیں. اور یہ بالکل اس مسئلے کو پوری طرح واضح کر دیتا ہے یہ سب.